السلام علیکم ناظرین، آداب، خیر مقدم۔ ایک اور ایپیسوڈ اس سیریز ٹاک وتھ حاجی میں آپ کا میزبان حاجی عمر۔ کہتے ہیں نا کہ ایک ایکٹیوسٹ بننے کے لیے آپ کو ایک سپیکر بننا پڑتا ہے۔ ٹو بی این ایکٹیوسٹ از ٹو اسپیک، اور ایک ایڈوکیٹ بننے کے لیے آپ کو ایک لسنر بننا پڑتا ہے۔ ٹو بی این ایڈوکیٹ از ٹو لسن۔ لیکن جو ہماری سوسائٹی ہے نا، یہ تبھی آگے بڑھ سکتی ہے جب یہ دونوں لوگ ہمارے ساتھ۔ بات اگر ایکٹیوسٹ کی کرے کہ سماجی کارکن سماج کے ڈفرینٹ پہلوؤں کو لے کے سماج کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی اگر ہم ایڈوکیٹ کی بات کریں وہ ایک ذریعہ بنتا ہے انصاف دلانے کے لیے۔ آج جس مہمان سے آپ کو روبرو کرائیں گے، ایک ہی انسان لیکن اس میں دونوں کوالٹیز ہیں۔ وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے، اور اس سے پہلے وہ ایک ایڈوکیٹ، ایک سینئر ایڈوکیٹ ہماری سوسائٹی کے ہے۔ میری مراد ہے ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہ۔ ہانجورہ صاحب، خیر مقدم، شکریہ وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ ایڈوکیٹ ہیں، لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی جانتے ہیں آپ کو لوگ، لیکن ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہانجورہ صاحب اصل میں کیا ہے، کہاں آپ کا بچپن گزرا، کیسے آپ کی لائف کی جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہوگی۔ دیکھیے، جہاں تک میرے بچپن کا تعلق ہے، وہ ایک گاؤں ہمارا ہے جو میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے، ہانجورہ۔ جی، ہانجورہ ایک تحصیل چاڈورہ کے ایک گاؤں ہے، تو وہاں میرا جنم ہوا ایک زمیندار گھرانے میں۔ تو وہاں ہی تعلیم بھی حاصل کی مڈل تک، پھر اس کے بعد زوہم ہائی اسکول میں وہاں میٹرک کیا، پھر سری نگر کالج جانا پڑا، اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ تو یہ جو بچپن ہمارا تھا، یہ گاؤں کے ماحول میں ہی ہم نے گزارا، اور گاؤں کے ماحول میں ہی ہم نے جو سانس لی، اور وہاں ہی جو ماحول ارد گرد کا تھا، وہاں ہمارے پنڈت بھائی بھی رہتے تھے، ان سے میل جول، ان سے اٹھنا بیٹھنا، یا ہمارے جو بھی زمیندار بھائی تھے، یا ایک طرف سے ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارا گاؤں جو تھا اس میں پڑھے لکھے لوگ بنسبت دوسرے گاؤں کے ان کی تعداد زیادہ تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں یہ پنڈت جو رہتے تھے ان کا اثر تھا وہاں۔ تو ان کے اثر کے باوجود وہاں جو مسلمان تھے انہوں نے بھی پڑھنا لکھنا شروع کیا۔ تو اس لحاظ سے ایک خوش قسمتی ہماری تھی کہ بہت سارے لوگ وہاں پڑھے لکھے تھے، پنڈت بھی اور مسلمان بھی۔ جی، تو ہم پر بھی اثر پڑا، تو ہم نے بھی اسی نسبت اور اسی تاثر میں یہ جنم لیا اور اس میں اپنی پرورش پائی۔ بات آپ نے کی کہ گاؤں کا وہ ماحول تھا، جی آپ اس کو آج کیسے دیکھتے ہو اس ماحول کو؟ ہاں، جبھی آج بھی میں اپنے گاؤں جاتا ہوں، حالانکہ آج میں کئی سال سے وہاں نہیں رہتا ہوں، 15-20 سال سے، لیکن وہ جو اس وقت کا ماحول تھا، ہمارے بچپن کا جو ماحول تھا، آج وہ ویسا نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے والی جو ندیاں، وہ جھرنے، وہ کھیت کھلیان، وہ باغات، وہ سبزار، وہ نہیں ملتا ہے وہاں آج کل۔ آج وہاں دیکھتے ہیں جو ایگریکلچر لینڈ، آبی اول زمین جو تھی، جس کے وہ سرسبز، وہ لہلاتے سے سرسوں کے پھول، وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ وہاں کیا دکھائی دیتے ہیں؟ وہاں کنکریٹ مکان بنائے گئے ہیں۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، اور دل دکھتا ہے یہ دیکھ کر۔ اور ہر طرف سے ہاں باغات بنائے گئے ہیں، لیکن وہ آبی اول جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں دھان کی فصل ہوا کرتی تھی، وہ کھیت کھلیان لہا کرتے تھے، کبھی کبھی وہ نہیں نظر آتے ہیں، وہ بہت کم ہے اب۔ تو اور دوسری بات ہے جو گاؤں کی، وہ جو گاؤں میں جو ایک رہن سہن تھا، گاؤں کا جو کلچر تھا، اس میں بہت تبدیلی اب دیکھنے کو ملتی ہے۔ ویسا نہیں ہے جیسا کہ پہلے زمانے میں تھا، یعنی پہلے زمانے میں گاؤں میں اگر کسی کی شادی ہوتی تھی یا کسی کا کوئی غم ہوتا تھا، تو سارے ہمسائے لوگ آتے تھے، بغیر کسی پوچھنے کے یا بغیر کسی کوئی حاجت کے، وہ خود ہی آتے تھے، چاہے پنڈت ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس کی مدد پر آمادہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، آج کل مادی دور ہے، آج کل صرف لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے مالی فائدہ ملے گا، تو وہی کام وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، میرے بچپن میں تو وہاں اس وقت تو شادی ہوتی تھی یا کوئی غم ہوتا تھا، کوئی مصیبت ہوتی تھی، خود بخود لوگ آتے جاتے تھے، کوئی معاوضہ بلا معاوضہ وہ کام کرتے تھے، اور لوگوں کی دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس میں بہت کمی آئی ہے۔ آپ نے بات کی کہ میٹیریلسٹک ورلڈ میں آج پھنس گئے ہیں۔ ہاں،
آپ کو لگتا ہے حاجرہ صاحب، اگر آپ سے جاننے کی کوشش کریں، کیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا ہم پیچھے ہی جا رہے ہیں؟ نہیں، اگر ہم مالی اعتبار سے سوچیں تو اس حساب سے مالی اعتبار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ مالی فائدہ مل رہا ہے، لیکن اخلاقیات اور جو انسانیت جس کو کہتے ہیں، انسانیت کے جو گن ہیں، جو انسان کو ایک انسان ہونے کے لیے جو اصول ہوتے ہیں، جو انسانیت ظاہر کرنے کے جو اس کے جو تعین کیے گئے ہیں اصول یا اس کے جو اخلاق ہیں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آج کل کے ہمارے جو بھی جوان ہیں یا جو بھی بچے ہیں، ان میں آپ کو لگے گا اخلاقی فقدان بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ہاں، اس کی وجہ یہ ایک ہے کہ جو مالی اعتبار سے ہم آگے جا رہے ہیں، چاہے میٹیریلسٹک دور جو پڑا ہے ابھی، اس دوڑ میں ہم آگے جا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بھی بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور انسانیت کے اعتبار سے بھی ہم پیچھے جا رہے ہیں کہ انسانی اقدار کو ہم نے پیچھے چھوڑ کے رکھا ہے، ہم انسانی اقدار کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم اس دور میں واپس چلے جائیں گے جہاں بچپن آپ نے گزارا، آپ نے اس ولیج کی بات بھی کی جہاں سے آپ کا بچپن گزرا، ان گلیوں کی بات کی، اس کے بعد آپ کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ حاجرہ صاحب نے کہاں سے لی؟ وہ میری ہائر ایجوکیشن جو میری LLB لا کی ڈگری جو میں نے کی، وہ میں نے کشمیر یونیورسٹی سے کی، جی صرف پھر ڈپلوما ایک کیا دلی سے، وہ جرنلزم میں کیا تھا، تو اس کے بعد سیدھے طور آئے اور وکالت شروع کی، اور وکالت اپنی علاقے میں شروع کی، چاڈورہ میں، کبھی بڈگام، کبھی سری نگر، لیکن پرمنٹلی تو ہم چاڈورہ میں نے وکالت کی، اور یہ ذریعہ معاش تھا اور ابھی بھی ہے، تو یہ ذریعہ معاش بن گیا اپنے لیے روزگار کمانے کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ میں مانتا ہوں اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک انسان میں اندر سے ہی، اس کے ضمیر میں ہی، اس کی ملاوٹ میں ہی رب نے، اللہ نے یہ بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، یہ تو ہر ایک انسان میں، ہر ایک انسان کے خون میں موجود ہوتا ہے، لیکن اب کوئی انسان اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، کوئی اس کو ایکسپلور کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ نہیں کرتے، ورنہ یہ سوشل سروس کا جذبہ جس کو ہم کہیں یا ہمدردی کا جذبہ، یہ ہر ایک میں موجود ہوتا ہے، تو مجھ میں بھی ہر ایک انسان کی طرح یہ جذبہ بچپن سے ہی موجود تھا کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہمدردی کرنا جن کو ضرورت ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس جذبے کو ایکسپلور کیا جائے، اور اسکول کے ٹائم سے ہی میں چھوٹے موٹے کاموں میں لگا رہتا تھا، وہ حالانکہ اپنے اساتذہ کرام کی وجہ سے، وہ میرے اساتذہ کرام مجھے یہ اسائن کرتی تھی ڈیوٹی کہ آپ دوسرے بچوں سے، دوسرے ہم جماعتی جو آپ کے ہیں، ان سے کچھ پیسہ جمع کریے، تاکہ اس پیسے کو جمع کر کے ہم سکول کی بہبودی میں لگائیں گے۔ ہمارا جو سکول تھا وہاں بلڈنگ اکاموڈیشن کم تھی، ہائی سکولز وہاں تبھی جب ہم پڑھتے تھے، وہ ہم نے انہی بچوں سے پیسے لے کر جمع کر کے اس بلڈنگ میں اضافہ کیا، تو یہ تب سے ہی شروع ہوا، جذبہ پہلے شروع ہوا، اس وقت کی اساتذہ کرام میں یہ جذبہ موجود تھا، اور وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرف راغب کرنا چاہتے تھے اور کیا بھی، اور یہی حال رہا کالج میں بھی۔ کالج میں بھی خوش قسمتی سے ہمارے ایسے استاد تھے، ایسے پروفیسر تھے جنہوں نے پھر ہمیں اس جذبہ کو اور اجاگر کیا، اور کوشش کی کہ ہم یہ کام کرتے رہیں۔ وہاں پھر میں نے NCC میں بھی 4 سال گزارے، وہاں بھی ہمیں سکھایا گیا کہ دوسروں کی کیسے مدد کرتے ہیں، اور سیلف ڈیفنس بھی سکھایا، تو یہ چیزیں ہم نے وہاں کالج میں بھی، اسکول میں بھی، اور یونیورسٹی میں بھی کچھ حد تک سیکھا، اور جو اندر کا جو انسان ہوتا ہے، تو وہ بھی اندر کا جو ضمیر ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، وہ بھی کبھی کہتا ہے اندر سے کہ نہیں یہ کام کرو، تو پھر کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ان سے بھی سیکھتے ہیں، کچھ لوگوں سے پریرنا بھی ملتی ہے، انسپائریشن بھی ملتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو یہ کام کرتا ہے یا یہ جو کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کروں، تو اس کام کو لے کر، اس جذبے کو لے کر پھر میں نے کچھ سوشل سروس کا کام بھی شروع کیا، اور پچھلے 40-42 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس پہ آئیں گے، لیکن پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے حاجرہ صاحب، یہ جو قانون کی کتابیں پڑھنا اور ایڈوکیٹ بننا، کیا یہ آپ کا بچپن سے ہی شوق تھا؟ اصل میں یہ میرا اتنا نہیں شوق تھا جتنا میرے والدین کا یہ شوق تھا۔ اچھا، میرے والدین بہت چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا، میں سب سے بڑا بیٹا تھا، کہ یہ وکیل بنے۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ کبھی جاتے تھے کورٹ میں سری نگر یا بڈگام،
وہ وहाँ देखती थी कि वकील, उनको पता नहीं, उनको बड़ा अच्छा लगता था कि वकील होना. दूसरी बात है कि हमारे गांव में भी एक पंडित वकील था और उसकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी उन दिनों, क्योंकि वो कश्मीर का शायद दूसरा या तीसरा वकील होगा उस वक्त, वो जमाने. तो ये भी एक वजह थी, वो चाहते थे कि हमारा बेटा भी ऐसा ही बने, वकील बने और ये सियासत में भी आए, ये उनका ख्वाब था. अच्छा. और उनकी दुआ भी थी और हुआ भी यही. हालांकि मैंने केएएस भी क्वालिफाई किया, केसीएस भी क्वालिफाई किया, लेकिन माँ बाप की जो दुआ थी वो वकील बनना, मैं वकील ही रह गया. अच्छा. और कहीं नहीं जा सका. अच्छा. अब ये जो सोशल सर्विस आप कह रहे हैं 40 साल से आप कर रहे हैं, वो क्या है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें. एक तो ऐसा है कि पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तभी हम अदब के साथ वाबस्ते थे, कुछ अदबी सरगर्मियाँ करते थे. तो उस हवाले से हमने एक कश्मीर यूथ कल्चरल फ्रंट बनाया था, तो उसका मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त, और दूसरे मेरे बहुत सारे साथी थे. कुछ साल तक हम उसी में जुड़े रहे और हम अदबी काम करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन शुरुआत उससे हुई. फिर उसके बाद मेरा कॉलेज में मेरा एक हमजमाती था, उसने एक दिन मैंने उससे बात की, वो गुमसुम रहा करता था. तो मैंने उससे कहा कि भाई आप कहाँ रहते हो. उसने जब बताया तो वो मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखा था. मैंने कहा आप गुमसुम क्यों रहते हो, आप क्यों नहीं मिल जाते सारे बच्चों के साथ. तो उसने कहा कि मैं यतीम बचा हूँ. मैंने कहा फिर क्या हुआ, यतीम बचे हो तो कोई बात नहीं, तो आप मेरे से मिला करो. तो फिर उसने मुझे बताया कि मैं यतीम ट्रस्ट में पढ़ रहा हूँ, उसके हॉस्टल में ही ठहरा हूँ, उन्होंने मेरा दाखिला कॉलेज में करवाया. तो तब से मुझे लगा भाई ये यतीम ट्रस्ट है क्या. अच्छा, वहां से स्ट्राइक हुआ. हाँ, वहां से स्ट्राइक हुआ. फिर मैंने उससे दरियाफ्त किया और उससे कहा कि मुझे दिखाओ. उसने एक दिन मुझे लिया, मैंने वहाँ उसका हॉस्टल देखा, और ना ही उसको, बल्कि वहाँ मैंने 40-50 बच्चे उस जैसे देखे जो मुख्तलिफ इलाक़ात से आए थे और वहाँ रह रहे थे. उनकी जिनको इस इदारे से बिल्कुल मिलता था और वहीं रहते थे. उनका सारा खर्चा यही ट्रस्ट बर्दाश्त कर रहा था. तो मैंने कहा कि ये ट्रस्ट कौन चला रहा है. उन्होंने कहा ये टाक ज़ैनगिरी चला रहा है. तो चूंकि मैंने ये नाम सुना था रेडियो पर, अच्छा. वो शायर थे, अदीब थे, ये नाम मैंने सुना था लेकिन जानता नहीं था उसको. फिर मैंने इसके 2-3 साल बाद उसके साथ मुलाकात की जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था. तो तभी मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली. मैंने कहा ये इसने नौकरी छोड़ दी है, इसने यतीमों के लिए अपने आप को वक्फ किया है, तो इसने जब किया हम क्यों नहीं कर सकेंगे. तो मैं उसी ट्रस्ट के साथ तब जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो जुड़ गया, थोड़ा सा काम कर रहा था, ज़्यादा नहीं. फिर टाक ज़ैनगिरी इत्तिफाकन मेरे वालिद नस्बती भी बने. अच्छा. तो उस हिसाब से जब उसकी वफात हो गई तो मुझे वो ट्रस्ट फिर संभालना पड़ा. उनका ही ट्रस्ट आपने संभाला. उनका ही ट्रस्ट, जहाँ से इंस्पिरेशन मिली उसी को संभालना पड़ा. उसी को संभालना पड़ा, क्योंकि मेरी शादी के सिर्फ 1 साल बाद उनकी वफात हो गई. तो मेरे कंधों पर वो बोझ बढ़ गया. सारे लोगों ने कहा भाई आप ही संभालो, आप वकील भी हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो अपने फर्जंद थे वो सारे गवर्नमेंट मुलाजिम थे. तो मैंने कहा चले ठीक है. मैंने फिर कोशिश की. उसके बाद फिर मैंने 2000 में अपना एक ट्रस्ट भी बनाया, इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर. तो ये सिलसिला चलता रहा. अब यतीम खाने भी बनाए, यतीम खाने चला रहे हैं अभी भी, और जो हाजतमंद ज़रूरतमंद बेवाएँ वगैरह, ये बहुत काम इसमें फिर करना पड़ता है, बहुत सीखना भी पड़ता है. बच्चों से सीखते हैं, जो गरीब मोहताज हैं उनसे सीखते हैं, या इस हवाले से फिर बाहर मुल्कों में जाना पड़ता है, बैरूनी ममालिक जाना पड़ता है इस हवाले से, या सारे मुल्क में जाना पड़ता है मीटिंग के हवाले से, या ट्रेनिंग के हवाले से, वर्कशॉप के हवालों से, सेमिनार के हवाले से. बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं और फिर इनको हम अपने इस काम में लगाते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं.